کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بَلْ عَجَّلَ اللَّهُ بِالْعُقُوبَةِ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ، میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مسلح پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی
عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔